بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ہو اس کا ایک کھجوروں کا یا انگوروں کا باغ، تجری من تحت حل انہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پھر اس شخص کو بڑھاپے نے آ لیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور ان کی اولاد بھی کمزور ہو، ابھی تک چھوٹی ہو، کمانے کی طاقت نہ رکھتی ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پھر اس باغ میں ایک بگولا گرے جس کے اندر آگ موجود ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ اس سارے باغ کو جلا کر رکھ دے۔ اللہ پاک یہاں پر ایک بڑی زبردست مثال کے ذریعے ایک بہت بڑا سبق سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کا ایک باغ ہے جس پہ اس نے ساری زندگی محنت کی ہے، اور اب وہ باغ ایسا ہے کہ اس میں ہر قسم کے پھل موجود ہیں اور اس کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور اب وہ شخص بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کی اولاد بھی کمزور ہے، تو اب اس کا واحد سہارا وہ باغ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، تو کہاں وہ پسند کرے گا کہ ایسے باغ میں ایک آگ کا بگولا آئے اور وہ اس پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال کے ذریعے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند نہیں کرے گا، اسی طرح تم یہ کیسے پسند کرو گے کہ کل قیامت کا دن ہو، وہاں پر اعمال کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ جو تم نے زندگی میں اعمال کیے ہیں وہ تمہارے سامنے موجود ہوں، اور کسی وجہ سے وہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں، تم یہ کیسے پسند کرو گے؟ وہ اعمال وہی ضائع ہوں گے جو دکھاوے کے لیے کیے گئے ہوں، جو ریاکاری کے لیے کیے گئے ہوں گے، اور جن اعمال کے کرنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن ایک پھلتا پھولتا ہوا باغ جسے آپ سمجھ رہے ہوں گے، جسے آپ اپنی نجات کی گٹھڑی سمجھ رہے ہوں گے، ان اعمال کو آپ اپنی بخشش کا سبب سمجھ رہے ہوں گے، جب وہ ایک پل میں ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے تو یقیناً یہ کون پسند کرے گا؟ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج جو بھی عمل کیا جائے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، صرف اور صرف مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے۔